وظیفہ پوچھنے کے لیے چل کر جانا یہ انبیاء کی، صلحاء کی، اولیاء کی یہ سنت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پہ گئے، جا کر عرض کیا اور وظیفہ پوچھا۔ یہ جا کر وظیفہ پوچھنا، چل کر پوچھنا، اس میں فائدہ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو بھئی یہ جب واعظ و نصیحت ہو، یہ بھی نصیحت ہے کہ اس دوران حکم یہ ہے فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، کہ سنو بھی اور چپ بھی ہو جاؤ، ذکر بھی نہ کرو، یہ سننا ہی ذکر ہے۔ تو بزرگان دین نصیحت فرماتے ہیں، بلکہ حضرت شاہ یعقوب مجدی رحمۃ اللہ علیہ، یہ انڈیا کے بزرگ ہوئے ہیں، ان کی کتاب میں سے میں پڑھ رہا تھا، ایک مولانا صاحب نے خط لکھا، حضرت میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں کوئی وظیفہ لینے کے لیے۔ تو حضرت نے فرمایا بھئی آپ پہلے بھی آئے تھے، یہاں کچھ دن رہ کر گئے ہیں، تو اس دن آپ بتا دیتے۔ تو وہ مولانا صاحب پھر انہوں نے خط لکھا، حضرت وہ تو میں ویسے آیا تھا، اب میں صرف وظیفہ کے لیے آؤں گا، اس میں اثر زیادہ ہوتا ہے، ایک خاص کام لے کر، غرض لے کر آتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام وظیفہ لینے کے لیے گئے کوئی طور پہ، تو کبھی اس پہ بھی عمل ہو جائے، ہمیں کوئی نصیحت فرما دیں، ہمیں کوئی وظیفہ بتا دیں، تو اللہ جل جلالہ نے وظیفہ بتایا، فرمایا اے موسیٰ پڑھا کر لا الہ الا اللہ۔ یہ کتنی بڑی علمی بات ہے، یہ علمی بات ہے سوچنے والی، کہ موسیٰ علیہ السلام وظیفہ لینے کے لیے جا رہے ہیں، اور پھر ہم لوگ، ہمیں بھی چاہیے جب اتنے بڑے بڑے نیک وظیفے پوچھتے ہیں تو کوئی وظیفہ بتا دیا جائے، اس پر عمل ہو، یا وظیفہ پوچھ لیا جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ یہ تو ساری دنیا پڑھتی ہے، یہ پہلے سے بھی پڑھا جا رہا ہے، یعنی انبیاء علیہ السلام کا یہ وظیفہ رہا ہے، تو ماشاءاللہ یہ وظیفہ بھی کتنا اعلیٰ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا رہا ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام نے لا الہ الا اللہ کی دعوت دی ہے، اور لا الہ الا اللہ کا وظیفہ کیا ہے، اس کا مفہوم لوگوں کو بتایا ہے۔ تو اللہ پاک نے پھر اس کی عظمت کو بیان کیا، جو حضرت نوح علیہ السلام نے بیان فرمایا، اپنے بیٹوں کو بتایا، تو اللہ جل جلالہ نے اپنے پیغمبر کو اس کلمے کی عظمت بتائی کہ یہ کلمہ اتنا عظیم ہے، فرمایا کہ ساتوں زمینیں اور ساتوں آسمان ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں، اور دوسرے پلڑے میں اے میرے پیغمبر، اے موسیٰ لا الہ الا اللہ رکھ لیا جائے، تو یہ کلمے والا پلڑا بھاری ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر یہ وظیفہ لے لیا۔ ان کے زمانے میں تو پڑھا جاتا تھا نا لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، اور نوح علیہ السلام کے زمانے میں پڑھا جاتا لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ۔ تو نوح علیہ السلام نے دوسرا وظیفہ بتایا، ایک کام تو اپنے بیٹوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین فرمائی، اور دوسرا وظیفہ یہ بتایا، فرمایا پڑھا کرو سبحان اللہ و بحمدہ، اور اس کی عظمت یہ بتائی، فرمایا کہ اس کی کلمے کی برکت سے،
یعنی اللہ کی حمد و ثنا کی برکت سے اللہ پاک ساری مخلوق کو روزی دے رہے ہیں۔ یہ 7 عظمت بتائی کہ تو امید ہے کہ جو یہ پڑھتا ہے اللہ اس کی روزی میں برکت فرمائے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے ایک حدیث میں، فرمایا جو سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھ لے تو فرمایا اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی اس آدمی کے گناہ ہیں تو اللہ پاک معاف فرما دیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لو، سبحان اللہ و بحمدہ۔ یہ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت فرمائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ نصیحت ان کی سنائی۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ بڑوں کی نصیحتیں سنانا بھی سنت رسول اللہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحتیں بڑوں کی سنائی جو پہلے پیغمبر ہوئے ہیں، تو یہ نصیحتیں سنانا بھی حضور کی سنت ہے۔ سبحان اللہ الحمدللہ۔ اور فرمایا 2 کام نہ کرنا، ایک یہ کہ فرمایا شرک نہ کرنا، دوسرا یہ کہ کبر نہ کرنا۔ شرک یعنی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنا، یہ شرک ہے۔ وہ عبادت بدنی ہو، زبانی ہو یا مالی ہو، عبادت صرف اور صرف ایک اللہ کی جائے، اور طریقہ نبی کے وقت کے نبی کا چلتا ہے۔ اب ساری شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق اب زندگی ہے۔ عبادت صرف ایک اللہ کی جائے گی، پوری زمین آسمان کے اندر پوری کائنات میں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی الہ نہیں ہے۔ یہی اعلان ہے کہ لا الہ الا اللہ، کہ پوری کائنات میں کوئی الہ نہیں ہے عبادت کے لائق ہے تو صرف ایک اللہ۔ عبادت اس کی کرنی ہے، نماز اس کی پڑھنی ہے، اس کی رضا کے لیے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ ہم ہر نماز میں یہ اقرار کرتے ہیں کہ اے اللہ میری زبانی عبادتیں، میری بدنی عبادتیں، میری مالی عبادتیں آپ کے لیے ہیں، اللہ کے لیے ہیں۔ تو عبادت صرف ایک اللہ کی ہو، اور نہ پتہ ہو تو پوچھ لینا چاہیے۔ یہ سوال کرنا، پوچھنا، یہ بھی جو ہے انبیاء کی سنت بھی ہے، صحابہ کی سنت بھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے۔ اللہ جل جلالہ سے عرض کیا کہ یا اللہ اس مسئلے کا پتہ نہیں ہے، اللہ پاک بھی بھیج دیتے تھے، تو پوچھ لینا۔ اور پوچھنے میں جہالت کا جو ہے وہ اظہار نہیں ہے، علم کی طلب کا اظہار ہے۔ جو طالب ہوتا ہے علم کا اس کی بڑی فضیلت ہے۔ بعض دفعہ آدمی سوچتا ہے میں پوچھوں گا تو ہو سکتا ہے بھئی لوگ کہیں اس کو مسئلے کا پتہ نہیں، جو پوچھ رہا ہے وہ طالب علم ہے، اور طالب علم کی بڑی شان ہے۔ تو آپ نے فرمایا دوسرا تکبر نہ کرنا۔ یہ تکبر کیا ہے؟ باتر الحق غمت الناس، کہ لوگوں کو حقیر سمجھنا اور حق بات نہ ماننا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکبر یہ ہے کہ حق بات ہو، کوئی صحیح بات بتا رہا ہو، پھر کہتا نہیں مانتا، یہ فلاں ایسا ہے ایسا۔ یہ ہوتے ہیں بعض لوگ یہ ویسے ہی کرتے رہتے ہیں، یہ تکبر ہے۔ فرمایا کوئی بات صحیح بتا رہا ہے اور باتر الحق یہ نہیں مان رہا۔ دوسرا لوگوں کو حقیر سمجھنا، غمت الناس، اپنے کو بہتر سمجھنا اور لوگوں کو گھٹیا سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا اپنے بیٹوں کو بیٹو یہ کام نہ کرنا دو،
اور اس کا نقصان بھی پھر بیان کیا. فرمایا اس کا نقصان یہ ہے کہ جو آدمی شرک کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، نہ اس کو اللہ کی پہچان نصیب ہوتی ہے، نہ اللہ کے نیک مخلوق کی پہچان نصیب ہوتی ہے. دو نقصان ہیں کہ مالک کائنات کی بھی معرفت اس کو حاصل نہیں ہوتی. لوگ کہتے ہیں بھئی اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے. اس کے لیے بڑے بڑے لمبے سفر کیے لوگوں نے کہ خدا کی معرفت نصیب ہو جائے. تو فرمایا دو نقصان بیٹو ان کے، تکبر اور شرک کا، کہ ایک تو اللہ کی معرفت نصیب نہیں ہوتی، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں، جو اللہ کی نیک مخلوق ہے، اس کی بھی پہچان نصیب نہیں ہوتی. وہ ان کو بھی پتہ نہیں، پھر کچھ اور ہی کہتے ہیں. لوگ دنیا میں پتہ نہیں کیا کچھ بول دیتے ہیں، اور بڑا بڑا نقصان انہوں نے کر لیا اپنی نسلوں کا. بعض لوگ نقصان کر دیتے ہیں کہ گستاخی تو ہوتی ہے اس کی، لیکن اثرات اس بعض دفعہ اس کے آگے پڑھتے ہیں، حدیثوں میں آیا ہے. تو اللہ جل جلالہ جو ہے مجھے بھی اور آپ کو بھی، بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتوں پر، آپ کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.